بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانی فارم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کے حالات زندگی اور آپ کے کچھ معمولات جو آپ کی زندگی میں پیش آئے یا وہ اعمال جو آپ اپنی زندگی میں ادا کرتے رہے۔ ابراہیم بن سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ علماء کا لباس پہنتے، تخت پر بیٹھ کر کلام کرتے۔ آپ کا کلام بآواز بلند اور باسرت ہوا کرتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے تو لوگ اسے بغور سنتے، اور جب آپ کسی بات کا حکم دیتے تو لوگ فوراً آپ کے کام کی ارشاد کی تعمیل کرتے۔ جب کوئی سخت دل والا شخص آپ کو دیکھتا تو رحم دل ہو جاتا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی ابی صالح ابو محمد الحنبلی جب بغداد تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر علم حدیث پڑھا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ علم فقہ و حدیث و علوم حقائق و واعظ گوئی میں آپ ید طولہ تھے۔ آپ نے ایک بات بتاتے اور برائی سے روکنے کے سوا اور کسی امر میں نہ بولتے۔ خلفاء، وزراء، امراء و سلاطین، خواص و عوام کو مجلسوں میں منبر پر چڑھ کر ان کے روبرو نیک بات بتا دیتے تھے اور برائی سے انہیں روکتے۔ جو کوئی ظالم کو حاکم بنا دیتا تو آپ اسے منع کرتے۔ غرض آپ کو راہ خدا میں قدم رکھنے، خلق اللہ کو نیک بات بتانے اور برائی سے روکنے میں کسی سے کچھ خوف آر نہ ہوتا تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد و متقی تھے۔ آپ کی کرامتیں اور آپ کے مکاشفات بکثرت ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سادات مشائخ کبار سے تھے۔ قدس اللہ سرا نور سریحا۔ روزانہ شب کو آپ کا دسترخوان وسیع کیا جاتا تھا، جس پر آپ اپنے مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا تناول فرماتے۔ غرباء و مساکین کے ساتھ آپ زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ طالب علم آپ کے پاس ہمیشہ بکثرت موجود رہتے تھے۔ آپ کی مجلس میں سب کا یکساں ہونا۔ آپ کی مجلس میں کسی بیٹھنے والے کو یہ گمان کبھی نہ ہوتا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ اس مجلس میں کسی کی بھی وقت و عزت ہے۔ جو لوگ آپ کے فیض صحبت سے دور ہو جاتے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہتے، انہیں یاد رکھتے اور بھول نہ جاتے۔ ان سے کوئی قصور سرزد ہوتا تو آپ اس سے درگزر فرماتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کسی بات پر قسم کھا لیتا تو آپ اس کی تصدیق کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال مخفی رکھتے۔ آپ کے واسطے غلہ علیحدہ آپ ہی کے پیسے سے بویا جاتا تھا۔ آپ کے دوستوں میں سے گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ ہر سال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے تھے۔ پھر آپ کے دوستوں میں سے ہی ایک شخص اسے پسواتے اور روزانہ 4-5 روٹیاں پکوا کر مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے۔ آپ انہیں توڑ کر جو غرباء آپ کے پاس موجود ہوتے انہیں تقسیم کر دیتے، اور جو کچھ بچ جاتا اسے آپ اپنے لیے رکھ لیتے۔ پھر مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان میں روٹیاں لے کر کھڑا ہوتا اور پکار کر کہتا کہ کسی کو روٹی کی ضرورت ہے، کوئی بولا بھٹکا مسافر کھانا کھا کر شب کو یہاں رہنا چاہتا ہو تو آئے اور یہاں کھانا کھا کر رہ جائے۔ اسی طرح آپ کے لیے تحفہ و تحائف و ہدیہ وغیرہ آتے تو آپ اسے قبول فرماتے اور اس میں سے کچھ حاضرین کو بھی تقسیم کر دیتے، اور ہدیہ بھیجنے والے سے بھی آپ اس کے ہدیہ کی مکافات کیا کرتے۔ آپ کے پاس نذرانے آتے تو آپ انہیں
بھی لے لیتے اور ان میں سے کھاتے بھی۔ علامہ ابن نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضل و بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ذرا نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے۔ اسی طرح آگے ایک طالب علم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ احمد بن المبارک المرفعانی بیان کرتے ہیں، من جملہ ان لوگوں کے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھتے تھے، ایک اجمی شخص تھا، اس کا نام ابی تھا۔ یہ شخص نہایت غبی اور کند ذہن تھا، نہایت دقت اور محنت سے سمجھائے ہوئے بھی یہ شخص کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک روز یہ شخص آپ سے پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کی ملاقات کے لیے ابن سمیل آئے۔ انہیں آپ کے اس شخص کے پڑھانے پر نہایت تعجب ہوا۔ جب وہ شخص اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کے اس شخص کے پڑھانے پہ نہایت تعجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ حد درجہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن 1 ہفتہ سے کم رہ گئے ہیں۔ ہفتہ پورا نہ ہونے پائے گا کہ یہ بیچارہ رحمت الہی میں پہنچ جائے گا۔ ابن سمیل کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے نہایت متعجب ہوئے اور ہفتہ کے دن گننے لگے، یہاں تک کہ ہفتہ کے آخر دن میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمیل کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا تھا۔ مجھے آپ کی اس پیشن گوئی سے جو آپ نے اس کے انتقال سے پہلے سنا دی تھی نہایت تعجب ہوا۔ شیخ ابو العباس احمد ابو صالح مطبقی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں خشک سالی ہو گئی، جہاں حضور غوث پاک رہتے تھے۔ لوگوں نے ہر چند دعائیں مانگی، نماز استسقاء بھی پڑھی، مگر بارش نہ ہوئی۔ لوگ آپ کی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعائے استسقاء کے خواستگار ہوئے۔ آپ نیک بخت اور صالحہ بی بی تھیں اور آپ کی کرامات سب پر زائد تھیں۔ آپ کی کنیت ام محمد تھی، آپ کا نام عائشہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ نے لوگوں کے حسب خواہش اپنے دروازے کی چوکھٹ سے باہر ہو کر زمین جاڑی اور جناب باری کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے پروردگار، میں نے زمین کو جاڑ کر صاف کر دیا تو اس پر چھڑکاؤ کر دے۔ آپ کے اس کہنے کو تھوڑی بھی دیر نہیں گزری تھی کہ آسمان سے موسلا دھار پانی گرنے لگا اور لوگ پانی میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ شیخ محمد بن قائد روانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھیں۔ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عظمت و بزرگی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا راست گوئی پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ جب میں مکتب میں پڑھتا تھا تب بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں اپنے شہر میں صغیر سن تھا تو میں ایک روز عرفہ کے دن دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ آپ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی واقعہ سنا دیا۔ آپ جس میں بگیریا ہوئیں
اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئیں۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی، اور آپ نے مجھے خواہ میں کسی حال میں ہوں راست گوئی کی تاکید کی۔ میں چلا اور آپ باہر تک مجھے رخصت کرنے آئیں اور فرمایا، اے فرزند، میں محض اللہ کے لیے تمہیں اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ پھر میں آپ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو بغداد جاتا تھا ہو لیا۔ جب ہم ہمدان سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کیچڑ بکثرت تھی تو ہم پر 60 سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ کو لوٹ لیا، اور مجھ سے کسی نے بھی تغرض نہ کیا، مگر تھوڑی دور سے ایک شخص میری طرف لوٹا، کہنے لگا، کیوں تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا، پھر وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے جانا میں اس کے ساتھ ہنسی کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس دوسرا شخص آیا، اور جو کچھ مجھ سے پہلے شخص نے پوچھا تھا وہی اس نے بھی پوچھا۔ میں نے جو پہلے شخص کو جواب دیا تھا وہی اس سے بھی کہا، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ خبر سنائی تو اس نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ آ کر مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت یہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے قافلہ کا مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ ان کے سردار نے مجھ سے پوچھا، کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے میری گدڑی کے ادھیڑنے کا حکم دیا تو میری گدڑی ادھیڑی گئی اور اس میں 40 دینار نکلے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ان کا اقرار کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ میں نے کہا، میری والدہ ماجدہ نے مجھے راست گوئی کی تاکید کی ہے، میں ان سے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ راہزنوں کا سردار میری یہ گفتگو سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، تم اپنی والدہ ماجدہ کی عہد شکنی نہیں کر سکتے، اور میری عمر گزر گئی کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگار سے عہد شکنی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر اس کے سب ہمرائی اس سے کہنے لگے کہ تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی اور سب نے قافلہ کا سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیاء اللہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب کہ میں اپنے شہر میں 12 برس کے سن میں تھا اور پڑھنے کے لیے مکتب جایا کرتا تھا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو میں انہیں کہتے سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ ایک روز میرے پاس سے ایک شخص گزرا جسے میں مطلقاً نہیں جانتا تھا۔ اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ، ولی اللہ کے بیٹھنے کے لیے جگہ کر دو، تو اس شخص نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ ایک فرشتہ نے ان سے کہا، یہ ایک شریف گھرانے کا لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عظیم الشان شخص ہوگا۔ پھر 40 برس کے بعد میں نے اس شخص کو پہچانا کہ وہ ابدال وقت سے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اپنے گھر پر صغیر سن تھا اور کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو مجھے کوئی پکار کر کہتا کہ آؤ تم میرے پاس آ جاؤ، تو میں گھبرا کر بھاگ جاتا اور اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں چھپ رہتا، اور اب میں یہ آواز خلوت میں بھی نہیں سنتا۔ اس طرح یہ آپ کی زندگی کے چند واقعات تھے۔ انشاءاللہ
یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ اس کے بعد سلسلہ وار آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ہم اقساط کا آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔